بلندی کے سبب اوقات میں فرق. کسی بلندی مثلا پہاڑ کی چوٹی یا ڈھلان یعنی سلوپ یا بلند عمارات یا ٹاور وغیرہ پر کھڑے شخص یوں ہی ہوائی جہاز کے مسافروں کے لیے افق بڑھ جاتا ہے، ہوریزون، جہاں پر حد نگاہ اگر کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو جہاں زمین و آسمان ملتے دکھائی دیں وہ افق کہلاتا ہے. تو افق بڑھ جاتا ہے. لہذا ایسے مقامات کے لیے طلوع آفتاب جلد ہوتا ہے، منٹ 2 منٹ یا جیسی بلندی ہو، کئی کئی منٹ پہلے ہو جاتا ہے، اور غروب تاخیر سے ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے. یاد رہے کہ بلندی کے سبب سارے مقامات کے لیے طلوع و غروب میں فرق نہیں پڑتا. اب کوئی یہ سمجھے کہ بھئی بلندی چاہے جیسے بھی ہو، نمازوں کے اوقات میں فرق آ جائے گا اور سورج جلدی نکلے گا، دیر سے ڈوبے گا، تو ایسا نہیں ہے. یہ مقامات کو بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو بلندی کی وجہ سے فرق آتا ہے نا، وہ 5 نمازوں میں نہیں آتا، وہ ان نمازوں میں آتا ہے جس میں سورج کا تعلق افق سے ہو، یعنی افق پر سورج موجود ہو. تو لہذا افق پر جو ہے پہلی کرن چمکتی ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، آخری کرن ڈوبتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے. اس کا تعلق عین افق سے ہے، لہذا انہی میں فرق آئے گا. اور بلندی کی وجہ سے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیشہ جلدی طلوع ہوگا اور دیر سے غروب ہوگا. اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی انڈر اسٹوڈ بات ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کسی میدان میں کھڑے ہوں تو آپ ایک خاص حد تک دیکھ پائیں گے. اب آپ اپنی کسی بلڈنگ پہ چڑھ جائیں تو آپ کی نگاہ کی حد بڑھ جائے گی، آپ دور تک دیکھیں گے. آپ اور اونچے ہو جائیں تو آپ اور دور تک دیکھیں گے. اور اگر آپ ہوائی جہاز میں ہو تو کیا خیال ہے؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ آپ اگر فیصل آباد کے اوپر ہیں تو فیصل آباد تو اتنا بڑا شہر بھی اس کے لیے چھوٹا ہے، آپ فیصل آباد کے شہر کے باہر بھی پتہ نہیں کہاں کہاں تک آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اس کی بلندی بہت زیادہ ہے. اب آپ کی نگاہ میں زمین زیادہ آ جائے گی، افق بڑھ جائے گا. جو 90 درجے تھا افق، وہ 0 فٹ والے کے لیے تھا جو سطح سمندر کے اوسط لیول پر ہو، لیکن جو بلندی پہ چلا گیا اس کے لیے افق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سورج جلدی نکلتا ہے اور دیر سے ڈوبتا ہے. اچھا، اب بلندی کی وجہ سے جو فرق آتا ہے وہ ہر مقام کے لیے نہیں آتا، خاص مقامات ہیں جن کے لیے آتا ہے. تو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یاد رہے کہ بلندی کے سبب سارے مقامات کے لیے طلوع و غروب میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ صرف ایسے بلند مقامات کے لیے فرق پڑے گا جو پہاڑوں کی چوٹیوں، جو بالکل ٹاپ پر رہ رہے ہوتے ہیں، پیک آف دا ماؤنٹین، پہاڑوں کی چوٹیوں، جیسے مری بھی جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، یا ڈھلانوں پر واقع ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے خیبر پختونخوا، گلگت و بلتستان اور کشمیر میں اس کے آپ کو بے شمار نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ پہاڑ تو اونچا ہے لیکن جو پہاڑ کی جو سلوپ ہے، اس سلوپ پر بھی جگہ جگہ اپنے جہاں ان کو زمین تھوڑی سی بھی ہموار مل جاتی ہے بس وہ وہاں پر گاؤں آباد کر لیتے ہیں. باقاعدہ گاؤں ہوتا ہے، گاڑیاں جاتی ہیں، زندگی کے رونقیں وہاں پر جاری ہیں، باقاعدہ کھیتی باڑی بھی کچھ نہ کچھ ہو رہی ہوتی ہے اور بازار بھی ہوتے ہیں، آبادیاں ہوتی ہیں. تو جیسے کوہ مری وغیرہ، باقی وہ مقامات جو اگرچہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہوں لیکن ہموار میدانی علاقوں کی صورت میں پھیلے ہوئے ہوں اور تا حد نگاہ زمین تقریباً ہموار نظر آتی ہو، جیسے مدینہ شریف کی تقریباً 2000 فٹ بلند ہے سطح سمندر سے، ابو مین سی لیول. مدینہ شریف 2000 فٹ بلند ہے، لیکن جب آپ مدینہ شریف میں پہنچیں گے، اللہ آپ کو مجھے بار بار لے جائے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے دور دور تک آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کسی میدانی علاقے میں اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہے.
اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں بے شمار شہر ہیں. آپ جو ہے وہ نواب شاہ کو دیکھ لیں، رحیم یار خان کو دیکھ لیں، آپ ساہیوال، لاہور، یہ آپ کو سب ہموار دکھائی دیں گے. تو ہموار جو شہر ہوتے ہیں جہاں پر حد نگاہ انسان کو زمین سیدھی نظر آئے اور اس میں وہ نشیب نہ ہو، زمین نیچی نہ ہو، تو ایسے شہروں کے لیے چاہے یہ بلندی پر ہوں لیکن وہاں جا کر یہ ہموار سے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے افق میں اضافہ نہیں ہوتا اور ارتفاع کا فارمولا وہاں کے لیے استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہے. البتہ طلوع و غروب میں 1 منٹ کی احتیاط کر لی جائے، یعنی فجر کا آخری وقت طلوع شمس کے وقت سے 1 منٹ پہلے سمجھا جائے اور اذان مغرب یا افطار غروب شمس کے وقت سے 1 منٹ بعد کیا جائے، کیونکہ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، بظاہر ہموار نظر آنے والے علاقوں میں بھی حقیقتاً کچھ نہ کچھ نشیب ہوتا ہے. یہ تو گوگل بتائے گا آپ کو، کہ آپ کو جو لگ رہا تھا کہ سامنے زمین بالکل ہموار ہے، پتہ چلا گوگل نے بتایا کہ وہ بھی 20 فٹ نیچے تھی. اب وہ چونکہ کئی کلومیٹر پہ جب 20 فٹ کا فرق پڑے گا تو وہ کوئی ایسا معنی نہیں رکھتا، کوئی ایسا واضح فرق نہیں ہے کہ جو آپ کو دکھائی دے. بات آ رہی سمجھ میں؟ دیکھیے، ایک پل آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ اونچا بھی ہے اور نیچا بھی ہے. کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ پل جو ہے وہ 40 فٹ اونچا ہے اور 200 میٹر کی اونچائی میں وہ 40 فٹ کی اونچائی پر پہنچ گیا. تو 200 میٹر میں 40 فٹ اوپر. لیکن گوگل جو ہے وہ اس کی بال کی کھال نکال کر آپ کو پیش کر دے گا کہ یہی شہر رحیم یار خان، یہی شہر ساہیوال اور لاہور جو بظاہر لگ رہے ہیں کہ ہموار ہیں، لیکن یہ بھی حد نگاہ پر 5-10 کلومیٹر دور جا کر یہ 20-30-40-50 فٹ بھی نیچے گر جاتی ہے وہاں کی زمین. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے، اگر ہم بلندی والا فارمولا استعمال نہیں کرتے، کر تو سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر ہم سورج کے طلوع کو 1 منٹ پہلے سمجھیں اور اذان مغرب یا افطار کے لیے غروب شمس میں 1 منٹ کا انتظار کریں، احتیاط کریں.